ڈیئر ویورز، سوشل فیکٹری ٹی وی آپ کے لیے لاتا ہے قیمتی معلومات کا خزانہ، جسے حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس ایف ٹی وی کی طرف سے حاضر ہے ایک اور معلوماتی ویڈیو۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کائنات کی سب سے پر اسرار قوم یاجوج ماجوج کے متعلق۔ یہ قوم دو قبیلوں یاجوج اور ماجوج پر مشتمل ہے۔ جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر چکے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر طور پہاڑی پر چلے جاؤ، کیونکہ اس کے بعد میرے ایسے بندے آئیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ ایک روایت کے مطابق یہ قوم یافس بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ ہے کہ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ ان کا ذکر بائبل میں گوگ میگوگ کے نام سے آتا ہے۔ یاجوج ماجوج خونخوار وحشی صفت انسان ہی ہوں گے۔ ان کی تعداد ان گنت بتائی جاتی ہے۔ جب بادشاہ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں یہ لوگ اپنی سرکشی کی انتہا پر پہنچے اور حضرت ذوالقرنین سفر کے دوران جب دو بڑے پہاڑوں کے درمیان پہنچتے ہیں تو وہاں ایک ایسی قوم سے ملا جو مختلف اور عجیب زبان بولنے کی وجہ سے کسی کی زبان نہ تو سمجھتے تھے اور نہ سمجھا پاتے تھے۔ اس کا ذکر سورہ کہف کی آیت نمبر 92، 93 اور درج ہے۔ بہرحال کسی طرح ان کی حضرت ذوالقرنین سے بات ہوئی۔ انہوں نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج بہار کے موسم میں آتے ہیں اور ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں، فصل کھا جاتے ہیں، سبزیاں، پھل، درخت، جانور، سانپ اور بچھو تک کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی کھا جاتے ہیں، اور جاتے وقت بھی بچی ہوئی ہر چیز اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں، ان کے اور ہمارے درمیان دیوار بنا دیں تو آپ کو اس کے بدلے میں ہم مال دیں گے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین جو اس پر جواب دیا، اس کا ذکر سورہ کہف کی آیت نمبر 95، 96 اور 97 میں موجود ہے۔ ان کی شکایت پر ذوالقرنین نے کہا، جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے، تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا، آگ دھنکاؤ، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو کہا، مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلایا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ناظرین، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ جب دیوار ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو ان میں سے ایک کہتا ہے، چلو آج کے لیے بس اتنا ہی، مزید کام کل کریں گے۔ اگلے دن جب یہ اسی جگہ پر واپس آتے ہیں تو اللہ کی شان دیکھیں، دیوار کا وہی سوراخ مکمل بھر چکا ہوتا ہے، بلکہ اب دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر قرب قیامت میں جب ایک دن دیوار توڑتے تھک جائیں گے تو ان میں سے ایک کہے گا، ابھی بس کرتے ہیں، باقی کام انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اگلے دن دیوار جہاں چھوڑی تھی وہیں سے توڑنا شروع کریں گے اور اسی طرح دیوار توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ پھر وہی قتل و غارت شروع کر دیں گے۔ تب یہ پوری دنیا میں فساد اور قتل عام کریں گے۔ دریا سمندروں کا پانی پی جائیں گے، سبزیاں، پھل، فصلیں، درخت، جانور، ہر چیز کھا پی جائیں گے۔ ان کی تعداد کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ سے گزرے گی تو سارا پانی پی جائے گی۔ پیچھے سے آنے والی جماعت کہے گی، شاید یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ زمین پر کوئی حصہ نہیں چھوڑیں گے، ہر جگہ حملہ کریں گے، مگر مدینہ منورہ
مکۃ المکرمہ اور بیت المقدس کے علاوہ ان جگہوں پہ یہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج جیسی اتنی طاقتور قوم جس کے متعلق اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ تم سب کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، کیونکہ اس قوم کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ان کو کیسے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے قابو کیا؟ اور کون ہے حضرت ذوالقرنین؟ آج تک صرف 4 ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی بادشاہت کی ہے۔ 2 اہل ایمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ کافروں میں ایک نمرود، دوسرا بخت نصر، جبکہ مومنین میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ۔ جبکہ 5ویں وہ شخصیت ہوگی جو اس روئے زمین پر حکومت کرے گی، وہ ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ ذوالقرنین کوئی نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کا پیارا بندہ، نیک صالح جو ولایت کے شرف سے سرفراز تھے۔ ان کا قرآن میں تذکرہ بھی ہے۔ یہ سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے دور بادشاہت کے دوران ان کے ساتھ ان کے وزیر بھی رہے ہیں، تو جنگلوں میں ان کے علمبردار بھی رہتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک پر ایمان لائے تھے، ان کی صحبت میں کچھ عرصہ بھی گزارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی کی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے کوئی قدیم کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو آب حیات پیے گا اور وہ کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کو ساتھ لے کر مغرب کی طرف سفر پر چل پڑتے ہیں۔ جب آب حیات کے چشمے پر پہنچتے ہیں تو بادشاہ ذوالقرنین تو کسی وجہ سے پانی نہیں پی سکے، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پی لیا۔ اور ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام اسی طرح ابھی تک زندہ ہیں۔ میں نے اپنی دجال کے متعلق ایک ویڈیو میں حدیث شریف کا ذکر کیا تھا کہ دجال کے دور میں کیسے خضر علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور دجال ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ حضرت ذوالقرنین کے 3 بڑے سفروں کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ایک سفر مغرب کی طرف، دوسرا مشرق اور آخری سفر شمال کی جانب 2 پہاڑوں کے درمیان، جہاں یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بنائی گئی۔ ناظرین، اس دیوار کے لیے سب سے پہلے اس کی بنیاد کو اتنا کھودا گیا کہ پانی نکل آیا، پھر اس میں تانبے کو پگھلا کر پتھر ڈالے گئے، پیوست کیے گئے، ساتھ لوہے کی بڑی بڑی چادریں لگا کر اس کے درمیان کوئلے اور لکڑی ڈالے گئے۔ اسی طرح بہت مضبوط اور اتنی اونچی دیوار کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہ بچی، جہاں دیوار نہ ہو ایسی کوئی جگہ نہ بچی۔ آخر میں تانبے کا پگھلا ہوا پانی بھی دیوار پر چڑھایا گیا۔ ناظرین، دیوار بنانے کے بعد ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو پاش پاش کرے گا۔ اب یہ دیوار کہاں موجود ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ زمین کے کس حصے میں وہ 2 پہاڑ موجود ہیں اور ان کے درمیان یہ عظیم دیوار بنی ہے۔ مختلف لوگوں نے تحقیقات کی ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ دیوار شاید کیسپین سی اور بحیر اسود، جس کو بلیک سی کہتے ہیں، ان کے درمیان پہاڑوں میں بنی ہوئی ہے۔ کچھ اور آرائے رکھتے ہیں، مگر اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج زمین پر موجود ہر چیز کو ختم کر دیں گے تو کہیں گے چلو اب آسمان والوں کو مارتے ہیں، تو جب وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور واپس وہی تیر خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، یہ قدرت کی طرف سے ان کو محسوس کرانا ہوگا کہ واقعی تم لوگوں نے زمین کے ساتھ ساتھ ابھی آسمان کی مخلوق کو بھی مارنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر جب کوہ طور پر کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، ایک قحط سا پیدا ہو جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے جس سے وہ سب مر جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے تو کوئی ایسی جگہ زمین پر نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی جہاں پر لاشیں نہ پڑی ہوں۔
پھر دعا کریں گے تو آسمان سے پرندے آئیں گے سب کی لاشیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے وہاں پھینک دیں گے۔ ناظرین، وہ وقت مسلمانوں کی خوشحالی کے نئے سرے سے شروعات کا دور ہوگا اور یاجوج ماجوج کے چھوڑے ہوئے تیر کمان وغیرہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ مسلمان ان کو 7 سال تک آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔